بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ 1 انگلش 1 یونٹ 1، کورس کوڈ نمبر ہے ہمارا 386۔ آج ہم اس کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی یہ کتاب ہے۔ پارٹ 3 میں ہم پڑھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ دا فرسٹ اسٹیپ پلاننگ ٹو اسٹڈی، یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قدم بقدم دیکھنا ہے کہ ہماری پڑھائی کیسی ہونی ہے۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ وہ ہے پلاننگ ٹو اسٹڈی، یعنی آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے کہ آپ نے پڑھائی کرنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اب یہاں لکھتے ہیں یو مائٹ ہیو سم ٹائمز کم اکراس دا فریز تھنک بیفور یو ایکٹ۔ آپ یہ کبھی اس فریز سے، اس محاورے کے پاس طرف سے گزرے ہوں گے، یقیناً آپ کو سنائی دیا ہوگا، کبھی آپ کے کان سے گزرا ہوگا کہ تھنک بیفور یو ایکٹ، یعنی کام کسی کرنے سے پہلے سوچیے پھر اس پر عمل کیجیے۔ یو مائٹ ریمبر وین یو ور لٹل بینگ ٹولڈ ٹو لک بیفور یو کراس دا اسٹریٹ، اور آپ کو ہو سکتا ہے یہ بھی یاد ہو کہ جب آپ چھوٹے تھے کہ آپ سے کہا جاتا تھا کہ روڈ کراس کرنے سے پہلے دیکھ لیجیے۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو تھنک آؤٹ یور پلان ٹو اسٹاپ بیفور یو ڈو اینی تھنگ۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ اپنا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی منصوبہ بنانے سے پہلے آپ اچھی طریقے سے سوچ لیجیے۔ سب اسٹوڈنٹس آر ناٹ ان دا ہیبٹ آف پلاننگ، ریممبر پلاننگ از دا موسٹ امپورٹنٹ فرسٹ اسٹیپ ٹو اچیونگ یور گول۔ کہتے ہیں کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ سب سے اہم چیز جو ہے، بہت سے لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے پلاننگ کرنے کی، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ سب سے اہم بات جو ہے، فرسٹ اسٹیپ کسی بھی گول کو، کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، وہ یہی ہے کہ آپ پہلے پلاننگ کریں۔ If you have an assignment due to a certain date, or if you want to finish a certain topic by a certain date، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی اسائنمنٹ ہے جو خاص تاریخ پر آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، یا کوئی آپ کے پاس کوئی اور کام ہے جو کہ آپ کو اس پرٹیکولر ڈیٹ تک کے مکمل کر لینا ہے، ختم کر لینا ہے۔ دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو ٹیک آؤٹ یور کیلنڈر۔ تو پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ اپنا کیلنڈر نکالیے، اینڈ مارک دا ڈیٹ یو وانٹ ٹو ہیو یور اسائنمنٹ اور کورس فنش، اور اس ڈیٹ پر نشان لگا دیجیے کہ اس تاریخ تک کے میں نے یہ کام اپنا کمپلیٹ کر لینا ہے۔ کاؤنٹ ان ہاؤ مینی ڈیز اور ویکس یو ہیو ٹو اچیو یور گول۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ جب آپ یہ نشان لگائیں تو فرض کیجیے کہ اگر آپ کو ایک کام دیا گیا ہے جس میں کہ آپ کو 3 دن دیے گئے ہیں، تو اب 3 دن اگر دیے گئے ہیں تو یہ مت کیجیے گا کہ آپ تیسرے دن ہی کام کو کمپلیٹ کریں گے، نہیں، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اس کو دوسرے دن یا تیسرے دن کے فرسٹ ہاف میں اسے کمپلیٹ کر لوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صبح تک، میں 2 بجے تک، 3 بجے تک میں اس کام کو کمپلیٹ کر لوں، تو وہ لاسٹ جو آپ نے ڈیٹ لکھی ہے اس ڈیٹ پر ٹائم لکھیے کہ فنش بائی دس ٹائم، کہ اس وقت تک کہ مجھے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے، 3 بجے تک کر لینا ہے، 2 بجے تک کر لینا ہے، تاکہ آپ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد میں یہ نہیں کہ وہ پریشان ہوتے رہیں، آخری لمحے گزرتے رہیں۔ کوئی ایک کرکٹ کا میچ تھوڑی ہے کہ آخری بال تک میچ کو ایکسائٹمنٹ میں دیکھنا ہے۔ یہ آپ کا گول ہے جس کی آپ کی زندگی پر اثر پڑنا ہے، تو اس کو آپ نے بہت احتیاط سے، سمجھداری کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد ہے کاؤنٹ ان ہاؤ مینی ڈیز اور ویکس یو ہیو ٹو اچیو یور گول۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کتنے مہینوں میں، کتنے دنوں میں، کتنے ہفتوں میں آپ اپنا گول جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ بی شور ناٹ ٹو کاؤنٹ ڈیز یو نو یو کین ناٹ ورک اور اسٹڈی، سچ ایز ویڈنگ ان دا فیملی، اے ڈے یو ورک 12 hours آن اے جاب، اور اے فیملی پکنک ڈے اوے فرام دا ہاؤس۔ اچھا، کہتے ہیں اب جب آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ دن گن رہے ہیں کہ جناب اتنے دنوں میں اپنا کام کمپلیٹ کر سکوں گا، تو اس میں آپ نے وہ دن کاؤنٹ نہیں کرنے ہیں کہ جس میں آپ نے کسی شادی میں جانا ہے فیملی میں، یا آپ کو جاب اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی 12 گھنٹے کی جاب ہے، تو آبویسلی آپ واپس آ کر کام نہیں کر سکتے، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کا دماغ فریش نہیں ہوگا۔ اسی طرح فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے تو وہ دن بھی نکال دیجیے، اس کے بعد آپ لگائیے کہ ہاں جی یہ 3 دنوں میں مجھے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے، یہ اتنے گھنٹوں میں مجھے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ بی ریئلسٹک وائل پلاننگ۔ اچھا، اب یہ بھی ہے کہ ریئلسٹک ہونا چاہیے، حقیقت کو دیکھیے کہ جب آپ پلاننگ کر رہی ہیں، یہ تو میں کر ہی لوں گا، بعض ہوتا ہے نہیں، یہ تو 2 منٹ کا کام ہے، چٹکی بجاتے ہی کر لوں گا۔ نہ چٹکی بجاتے کوئی کام ہوتا ہے، نہ کوئی 2 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ ہر کام کے لیے، اگر اچھا بڑا کام جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم لگانا پڑتا ہے۔ صرف جو آپ کے معمولی سے کام ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے چٹکی بجاتے میں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے بلب کھولنا ہے، چٹکی بجاتے میں کھول لیجیے، اس کے لیے بھی پیچھے دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ آج کل تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا کہ لوڈ شیڈنگ کا ٹائم تو نہیں ہے، ورنہ آپ چھٹکیاں بجاتے رہیں اور بٹن کھولتے رہیں، وہ لائٹ نہیں آنے والی۔
تو آپ نے دیکھا کہ ہمیں سرکمٹانسز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اپنے حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو ہمیں ریئلسٹک ہونا ہے، حقیقت پسند ہونا ہے. ایٹ ٹائمز یو مے ہیو ٹو چینج دا ڈیٹ اف یو نو دیٹ یو کین ناٹ پاسبلی میٹ دا ٹارگیٹ ڈیٹ. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہاں بھی میں 2 دن میں یہ کام کر لوں گا، پرسوں میرا یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا، آج اور کل میں بیٹھ کے یہ کام کر لیتا ہوں. لیکن آج اور کل میں کوئی ایسی ان سین چیز ہو سکتی ہے نا کہ جس میں آپ کو ٹائم نہ ملے، تو پھر آپ کو ڈیٹ چینج کرنی پڑے گی. تو آپ نے پہلے ہی سے ذرا ریلیکسنگ والے ٹائم رکھنا ہے کہ آپ نے وقت سے پہلے ٹائم ختم کرنے والے اپنا بنا لینی ہے پلاننگ. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ ٹو ڈو اے ایئرس کورس فار انسٹنس ان 1 ویک. ایک سال بھر کا کورس آپ ایک ہفتے میں نہیں کر سکتے. بعض بچے کرتے ہیں نا، امتحان شروع ہونے سے 3 مہینے پہلے پڑھ لیں گے، آخر میں پڑھ لیں گے، 1 مہینہ بھر پہلے پڑھ لیں گے، اور آخر میں آ جاتا ہے 1 ہفتہ پڑھ لیں گے، پھر آتا ہے رات سے پہلے پڑھ لیں گے. تو وہ مبارک رات جو ہوتی ہے نا، وہ نہیں آتی ہے اس طرح کی کہ جس میں آپ پوری رات پڑھ سکیں. میں بچوں سے کہتی تھی، اپنے اسٹوڈنٹ سے، کہ دیکھیے یہ جو لیلۃ القدر ہے نا آپ کی امتحان والی، تو لیلۃ القدر میں تو 1000 راتوں کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن آپ نے جو امتحان سے پہلے والی لیلۃ القدر بنائی ہوئی ہے نا، اس میں آپ 1000 سوال نہیں یاد کر سکتے، یہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ آپ کو پہلے ہی سے یاد کرنا پڑے گا. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے آپ کو محنت کرنی ہے سال بھر کے لیے. ایک ہفتے میں سال بھر کی محنت نہیں ہو سکتی، سال بھر کی محنت سال بھر ہی کرنی پڑے گی. اچھا، اس کے بعد ہے سیٹنگ گولز. گول سیٹنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو موٹیویشن اینڈ سکسیس. کہتے ہیں آپ موٹیویشن کے لیے اور کامیابی کے لیے آپ کا دل بھی لگا رہے کہ ہاں مجھے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے، اور آپ کو کامیابی حاصل ہو اس کے لیے گول سیٹ کرنا بہت ضروری ہے، یعنی اپنا ٹارگیٹ بنانا. ا گول ٹو ریمائنڈ یو از سم تھنگ یو وانٹ ٹو اچیو. اب گول ہے کیا؟ گول یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ یور گولز آر اینڈ دین پلان اکارڈنگلی. کہتے ہیں پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں آپ چاہتے کیا ہیں. جیسے ہر لیسن سے پہلے ہوتا ہے نا کہ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں اچیو ہوں گی. تو وہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اچیو ہوں گی؟ اس لیے کہ یہ ایک گول سیٹ کر کے اس لیسن کو بنایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح آپ نے جب پلاننگ کرنی ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ مجھے یہ پڑھنے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد یہ میری سمجھ میں آ جانا چاہیے، یا اگر یہ میری سمجھ میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا گول اچیو ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اے گول، اے شارٹ ٹرم گول از واٹ یو وانٹ ٹو اچیو سون. شارٹ ٹرم گول کیا ہوگا؟ یعنی جلدی حاصل کر لینے والا گول جو کہ آپ فوراً ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایگزامپل آف شارٹ ٹرم گولز آر فنیشنگ یور ہوم ورک اینڈ ڈوئنگ ویل ان ٹماروز ٹیسٹ. وہ کیا ہے؟ یعنی کل آپ کا ٹیسٹ ہے، ہوم ورک بھی کرنا ہے اور ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے. یہ آپ کا شارٹ ٹرم گول ہے کہ جناب آج میں یہ کام کر لینا ہے مجھے. لانگ ٹرم گول از سم تھنگ یو وانٹ ٹو اچیو ایٹ سم لیٹر ڈیٹ. ایک لانگ ٹرم گول آپ کا کیا ہوگا؟ یعنی لمبے عرصے کے لیے جو آپ اپنا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ جو آپ نے کافی دنوں کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے اینول ایگزام میں آپ کو تیاری، آپ کے اچھے مارکس آنے ہیں، اینول ایگزام کی آپ نے تیاری کرنی ہے، اور آج آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، آپ کی پہلی کلاس اسکول میں کالج میں ہے. تو اب آپ لانگ ٹرم پلان بنائیں گے کہ جناب یہ میرا سلیبس ہے، یہ میری چیزیں ہیں، اب میں یہ 1 سال میں مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، تو مجھے روزانہ کتنا وقت دینا چاہیے، ہر سبجیکٹ کو کتنا وقت دینا چاہیے. ایگزامپلس آف لانگ ٹرم گولز آر رائٹنگ این اسائنمنٹ اینڈ پاسنگ ایگزام. ٹھیک ہے، اسائنمنٹ لکھنا، اسائنمنٹ کے لیے بھی آپ کو 15-20 دن کا ٹائم ملتا ہے، بلکہ 2-2.5 مہینے کا بھی ٹائم میرے خاص سے مل جاتا ہے. تو یہ اور امتحان پاس کرنا، یہ سارے آپ کے لانگ ٹرم پروگرامس ہیں. سو وٹ موٹیویٹس یو. اب کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرے گی، آپ کو اکسائے گی، اس بات پر آپ کا جذبہ ابھارے گی کہ بھئی ہاں یہ کرنا ہے. وائی آر یو اسٹڈنگ. کیوں آپ پڑھ رہے ہیں؟ اف یو آر اسٹڈنگ بیکاز دیٹ از واٹ یور پیرنٹس وانٹ. اگر آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے والدین ایسا چاہتے ہیں، یو مے فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو موٹیویٹ یور سیلف. تو شاید آپ کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا مشکل ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. میری رائے اس بارے میں مختلف ہے. اگر آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے والدین دن رات کتنی محنت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اچھا پڑھ لکھ لیں، آپ کسی لائق، کسی قابل ہو جائیں، امتحانات میں آپ کے اچھے نمبر آئیں، زندگی میں آپ کامیابی حاصل کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ والد صبح سے آفس جا رہے ہیں، رات کو واپس آ رہے ہیں، اور پورا دن وہ اپنا کام میں لگا رہے ہیں اور آپ کا خیال کر رہے ہیں. والدہ آپ کی دن بھر کام میں لگی ہوئی ہیں، آپ کے کھانے پینے کا خیال کر رہی ہیں، آپ کے پہننے اوڑھنے کا خیال کر رہی ہیں، آپ کے بیٹھنے کی جگہ کو صاف ستھرا کر رہی ہیں. تو وہ سارا کچھ آپ کا کر رہی ہیں، تو ان ریٹرن آپ کو اپنے پیرنٹس کی خواہش کو پورا کرنا ہی ہے. تو اس میں کیوں نہیں آپ موٹیویٹ ہوں گے؟ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے والدین جب آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کے لیے کچھ کریں؟ اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس پڑھنا ہے. تو یہ ایک کام کرنا ہے، وہ تو آپ کے لیے اتنے سارے کام کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً موٹیویٹ ہوں گے. میری اپنی رائے یہی ہے. میں نے تو بہرحال ایسا ہی کیا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. ماں باپ کی دعائیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ان کا دل خوش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے.
اچھا ابھی آگے لکھتے ہیں بٹ موٹیویشن ہے دیٹ کمز فرام ود ان ریئلی میکس اے ڈفرینس. کہتے ہیں جو آپ کے اندر سے موٹیویشن آئے گا وہ یقیناً بہت ڈفرینٹ ہوگا کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے. آپ اپنے اندر سے موٹیویشن رکھیے کہ مجھے اپنے پیرنٹس کو خوش کرنا ہے. وہ میرے لیے جو اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ان ریٹرن مجھے بھی کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے کرنا ہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ میں پڑھ لکھ لوں. اچھا ٹو سیٹ اپروپریٹ گولز یو مسٹ نو واٹ از امپورٹنٹ فار یو ٹو اچیو. اب کوئی صحیح گول آپ نے اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. واٹ از امپورٹنٹ, آپ کے لیے اہم کیا ہے, کیا حاصل کرنا آپ کے لیے اہم ہے. اف یو ڈو ناٹ ہیو کلیئر گولز یو ول ناٹ بی فوکس. اگر آپ کو کلیئر گول آپ کے سامنے نہیں ہوں گے نا کرنا کیا ہے, آپ کبھی بھی جو ہے وہ اچھے سے آپ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکیں گے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اب آپ کی امی اگر کھانا بنانے بیٹھتی ہیں, آپ کی فرمائش ہوتی ہے کہ امی آج جو ہے نا ذرا تکے بنا لیں آپ, تو اب تکے بنانے کے لیے وہ بیٹھیں گی تو اگر وہ فوکس ہیں کہ ہمیں تکہ ہی بنانا ہے تو وہ سبزی نکال کے نہیں بیٹھ جائیں گی کہ ہاں تکہ بنانا ہے پہلے سبزی بنا لوں. جو مین ڈش ہے پہلے وہ بنائیں گی, اس کا وہ کام کریں گی. تو بالکل اسی طرح آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ آپ کو تکہ بنانا ہے کہ آپ نے سبزی بنانی ہے. اگر تکہ بنانا ہے تو تکے کا سامان نکالیے, اور اگر سبزی بنانی ہے تو سبزی والا سامان نکالیے. یعنی جو مین فوکس ہے وہ کام کیجیے. وی وڈ دیئر فور ریکمینڈ دیٹ یو رائٹ ڈاؤن یور گولس سو دیٹ یو کین آلویز ریممبر دیم. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ اپنے گولس لکھ لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کرتی بھی ہوں ابھی بھی کہ بھئی دیوار کا ایک کونا جس سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھ کر اپنے پڑھتے ہیں, یا آپ کی وہ رائٹنگ ٹیبل, کیونکہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے گھر میں یہ اویلیبلٹی ہو کہ ایک رائٹنگ کی ٹیبل ہو, ایک رائٹنگ کی چیئر ہو, ایک کمرہ ہو, یا ایک چھوٹا سا کونا ہو جہاں اپنی کی ساری اسٹڈی کا سامان پڑا ہو. عموماً یہ ہوتا ہے ایک جگہ سامان پڑا ہوتا ہے, بچے جو ہے وہ چادر پہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کسی ایک کونے میں. ہر جگہ اپنی اپنی ہوتی ہے کہ ایک دیوار کا خاص کونا جو ہے وہ ٹیک لگا کر ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ جو جگہ آپ کی ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ذرا ایک پرچہ اپنی امی کی اجازت سے لکھ کر لگا دیجئے, مجھے اس ہفتے یہ کام کرنا ہے, یہ حاصل کرنا ہے. اور جہاں جہاں آپ کا گزر ہوتا ہے وہاں لگا دیجئے. لائک میں جب پڑھا کرتی تھی تو مجھے کچن میں بھی جانا ہوتا تو میں کچن کے کیبنٹ پر بھی لکھ کے لگا دیتی تھی. پڑھنے کی اپنے نوٹس بھی تھوڑے فوٹو کاپی کر کے لگا دیا کرتی تھی کہ یہ فریزز یاد کرنے ہیں, یہ وربس کی فارمز یاد کرنی ہیں, تو اگر یہ یہاں پہنچیں تو چلو یہاں دیکھتے ہوئے کام بھی ہوتا رہا اور یاد بھی کرتے رہے. تو بہرحال چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہوتی ہیں جو کر لینے چاہیے. اچھا پھر اس کے بعد ہے جناب, وی وڈ دیئر فور ریکمینڈ دیٹ یو رائٹ ڈاؤن یور گولس سو دیٹ یو کین آلویز ریممبر دیم. لکھ کر رکھ لیجیے تاکہ یاد رہے. ایچ گول یو سیٹ شوڈ اسٹیٹ واٹ یو ول ڈو اینڈ وین یو ول اکمپلش اٹ. ہر گول جو آپ بناتے ہیں اس میں آپ لکھیں آپ کیا کریں گے اور کب اسے آپ حاصل کر لیں گے. اچھا میں ایک کام اور بھی کرتی تھی, آپ کو میں بتا دوں. کتاب کے پہلے صفحے پر ہم نے چپکا کے رکھ دیا اپنا گول کہ جناب یہ پڑھنا ہے, یہ چیزیں یاد کرنی ہے, اور جیسے جیسے یاد ہوتی گئیں ڈیٹ بھی لکھ دی کہ اس ڈیٹ سے سٹارٹ کرنا ہے, اس ڈیٹ پہ کمپلیٹ کرنا ہے, اور جب وہ اچیو ہو گئی تو اس پہ ہم نے ایک ٹک لگا دیا. تو لہٰذا یہاں پہ بھی یہی کہ کیا کرنا ہے اور کب اسے کمپلیٹ کرنا ہے. دیئر شوڈ بی ڈٹرمنیشن اینڈ ول پاور ٹو ڈو اٹ. اور ہر کام کو کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک قوت ارادی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے, ہاں کر لوں گا, ہاں ہو جائے گا, ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد, تو پھر آپ کبھی زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ تھوڑی دیر بعد کبھی بھی نہیں آتی ہے, کل کبھی بھی نہیں آتی ہے. وہ جو کل ہے نا وہ آج ہی ہے, اسی دن آپ کو کام کرنا ہے. سکسیزفل پیپل آر آلویز ویری ڈیٹرمنڈ ٹو اچیونگ دیئر گول اور ٹو اکمپلش سم تھنگ دیٹ دے کین بی پراؤڈ آف. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ کام کرنا ہے, اور وہ اس پر اپنا فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حاصل کر لیں گے, اس سے ہمیں فخر حاصل ہوگا. یور گول شوڈ بی. اب آپ کے گولس کیا ہونے چاہیے, ایسا آپ کیونکہ طالب علم ہے تو کیا ہونے چاہیے, ود ان یور اسکلس اینڈ ایبیلیٹیز. آپ کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں, جو قابلیتیں ہیں اس کے اندر. نوئنگ یور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز ول ہیلپ یو سیٹ گولس یو کین اکمپلش. جب آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ ہوگا, اپنی طاقت کا پتہ ہوگا, تو پھر آپ اپنے ٹارگٹ کو اچھی طرح سے اچیو کر سکیں گے. یعنی آپ کو فرض کیجئے کہ آپ کو انگریزی گرامر بالکل نہیں آتی ہے اور انگریزی کی ووکیبلری بھی نہیں آتی ہے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر آپ اس لائق ہو جائیں, یہ اس قابل ہو جائیں کہ آپ ایک پیراگراف خود انگریزی کا لکھ سکیں, تو یہ مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. ممکن تو ہے کیونکہ بہرحال اگر آپ اس طرح کے بندے ہیں کہ جو بس لگ جاتے ہیں چیزوں پہ, تو آپ یقیناً بہت ساری ووکیبلری بھی لرن کر لیں گے, آپ گرامر کے کچھ رولز بھی کر لیں گے, آپ 24 گھنٹے میں پورے 24 گھنٹے ہی کام کر لیں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا دیوانوں کی طرح کام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ایسے نہیں ہیں, آپ تھک جاتے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر
آپ کو کوئی 2 مہینے کا ٹائم، 3 مہینے کا ٹائم، 6 مہینے کا ٹائم، جیسے ماڈیول ہوتے ہیں نا، آپ جب انگلش لینگویج کورس سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ کا فرسٹ ماڈیول جو ہے وہ 3 مہینے کا ہے، بیسکس ہے، پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ہے، پھر اس کے بعد ایڈوانس ہے، تب کہیں جا کے آپ کسی لائق، کسی قابل ہو سکیں گے۔ تو اسی طرح آپ کو اپنا گولس کو بھی اچھی بنانا ہے، ان کی اچیومنٹ کے لیے ایسے ہی کام کرنا ہے۔ پھر ہے ریئلسٹک ہے حقیقی چیز، سیٹنگ اے گول ٹو لرن دا اسپیلنگ آف 3 نیو ورڈز اے ڈے از ریئلسٹک۔ یعنی اگر آپ یہ ایک گول بناتے ہیں کہ ایک دن میں 3 نئے لفظوں کی اسپیلنگ سے آپ یاد کر لیں گے تو یہ ریئلسٹک ہے، یعنی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹرائنگ ٹو لرن دا اسپیلنگ آف 50 نیو ورڈز اے ڈے از ناٹ ریئلسٹک۔ لیکن 50 الفاظ اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں ایک دن میں تو یہ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اگین بات وہ یہ ہے کہ آپ کتنے دیوانے ہیں۔ آپ اگر ہیں دیوانے تھوڑے سے کہ بس لگ جانا ہے تو لگ جانا ہے، دیکھیں ہر جینیس جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا دیوانہ ہوتا ہے۔ اگر وہ دیوانہ نہ ہو نا تو وہ کسی چیز کے پیچھے لگ کر کام نہ کرے، اسے بھی دنیا کی بہت ساری چیزیں اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیں۔ تو اگر آپ تھوڑے سے دیوانے ہیں تو آپ 50 بھی یاد کر لیں گے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کہیں گے نہیں مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، مجھے یوں بھی کرنا ہے، تو پھر ہاں 3 لفظ تو آپ یاد کر ہی لیں گے، 5 یاد کر لیں گے، چلیں 10 بھی یاد کر لیں گے۔ اپنا ٹارگیٹ آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں، بٹ بی ریئلسٹک اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ نہیں کہ نہیں میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، بیٹھ گیا آرام سے، بھی نہیں مجھ سے تو نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بنانا ہے، اس قابل کرنا ہے، اس پوائنٹ تک لے کے جانا ہے کہ آپ 10 بھی یاد کر لیں دن میں اور 20 بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے فلیکسیبل۔ سم ٹائم تھنگس، فلیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ نے لچک رکھنی ہے۔ سم ٹائمز یو تھنک sometimes things will not get the way you have thought about in the beginning, and you may even need to change your goal۔ کبھی کبھار چیزیں بالکل ویسی نہیں ہوتی جیسا کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو چیزوں کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ Stay flexible so when you realize a change is necessary, so you should be ready to make the change۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو تیار رکھیے، اس بات کو ریئلائز کیجیے کہ ہاں اگر مجھے فلیکسیبلٹی دکھانی ہے، مجھے تھوڑا اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تو میں بالکل اپنے آپ کو چینج کروں۔ یعنی کہ اگر فرض کیجیے نا، جیسے ہم نے کہا کہ جناب 3 ورڈ جو ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں ایک دن میں یاد کرنے کے لیے، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہم پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم 3 سے زیادہ بھی یاد کر سکتے ہیں، تو ہم نے فلیکسیبل کر لیا، ٹھیک ہے ہم نے 5 یاد کر لیے، 6 یاد کر لیے۔ اب مجھے یہ بھی کیا میں نے کہ میں روزانہ 3 یاد کروں گی۔ مجھے یہ اندازہ ہے کہ کل جو ہے وہ سارا دن پکنک پہ ہوگا، یا کل میرا کوئی پیپر وغیرہ، پرسوں پیپر ہے جس کے لیے کل مجھے سارا دن تیاری کرنی ہوگی اور میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی، تو آج جب میرے پاس ٹائم ہے تو میں 5 یاد کر لوں، میں 6 یاد کر لوں، تو یہ کام تو میں کر سکتی ہوں نا۔ تو اسی طریقے سے کر لینا چاہیے، فلیکسیبلٹی بھی رکھنی چاہیے، لیکن فلیکسیبلٹی ایسی نہیں کہ چلو آج آرام کر لیتے ہیں، چھوڑو آج نہیں کرتے ہیں، کل کر لیں گے، یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے، یہ کاہلی ہے اور نالائقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرق رکھیے گا فلیکسیبلٹی میں اور کاہلی اور نالائقی میں۔ جب آپ یہ فرق رکھیں گے نا، اپنے آپ سے ہمدردی مت کیجیے، بالکل بھی مت کیجیے، پھر لوگ آپ سے ہمدردی کرنا شروع کر دیں گے، ہائے بیچارہ فیل ہو گیا، ہائے بیچارہ یہ ہو گیا۔ آپ ایسا مت بنیے، آپ کے اچھے مارکس آنے چاہیے، آپ قابل فخر ہونے چاہیے۔ دین میجریبل، ناپنے والی ہو، آپ ناپ سکیں۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو میجر یور پروگریس ٹوورڈ اے گول۔ آپ کو اپنی جو سکسیس ہے وہ میجرمنٹ میں آنی چاہیے۔ ہاں مجھے آتا ہے، میرا خیال ہے مجھے آتا ہے، یہ نہیں۔ آپ کو 50 ورڈز آتے ہیں انگریزی کے، اس کے آپ میننگز، اس کی اسپیلنگ آپ صحیح سے لکھ سکتے ہیں، اس کی میننگز آپ کو پتہ ہیں، ان کو آپ سینٹینس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لکھیے بیٹھ کے لکھیے، اس کے سینٹینسز بنائیے، اس کی میننگز لکھیے، اس کو چیک کیجیے۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں جناب میں نے ایسا کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ اچیومنٹ ہو گئی، آپ نے میجر کر لیا ہے اپنی اچیومنٹ کو۔ لیکن ہاں میرا خیال ہے، ہاں مجھے آتے ہیں میرا خیال ہے، یہ والے کام صرف نالائق بچے کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے، میں آپ کو ساری باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہو، آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں اپنے بارے میں کہ میں بہت ذہین ہوں، بہت لائق ہوں اور میں تو بڑے آرام سے یاد کر لیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ ہوں گے، یقین ذہین بھی ہوں گے، لائق بھی ہوں گے، چیک کر لیجیے، چیک کرنے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کی ایک میجرمنٹ ہوتی ہے نا، آپ اپنی سکسیس کی میجرمنٹ کر لیجیے۔ دین فیلئر ٹو میجر یور پروگریس ول ریزلٹ ان ڈی موٹیویشن۔ اب یہ جو فیلئر ہوگا نا کہ آپ نے میجر نہیں کیا اپنی سکسیس کو، تو پھر آپ کیا ہوگا، آپ کہیں گے نہیں ابھی تک یاد ہی نہیں ہو رہا، ابھی تک تو یاد ہی نہیں کیا۔ آپ نے میجرمنٹ رکھی، ہر چیز کی میجرمنٹ رکھی، 3 لفظ یاد رکھنے ہیں، 5 لفظ یاد رکھنے ہیں، 6 لفظ یاد کرنے، میجرمنٹ ابھی اتنے مجھے کرنے ہی کرنے، لکھ کر دیکھنا ہے، بار بار دہرانا ہے، آتے جاتے، چلتے پھرتے، بس میں بیٹھے ہوئے، ٹریول کرتے ہوئے، آپ کہیں جا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے
دہراتے رہیے دماغ میں اپنے. اچھا دین ہے A6. نمبر 1 ہے ڈیڈ یو سیٹ یور گولز وین یو ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو دا انٹرمیڈیٹ کورس. جب آپ انٹرمیڈیٹ کورس کر رہے تھے تو کیا آپ نے اپنا گول کوئی سیٹ کیا تھا؟ اف یس، اگر ہاں، واٹ ور دوز، تو پھر وہ کیا تھے؟ میک اے لسٹ آف یور لانگ اینڈ شارٹ ٹرم گولس. فار ایگزامپل یو مے رائٹ دیٹ یو وانٹیڈ ٹو گو فار BA آفٹر انٹرمیڈیٹ. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کیا تھا انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد، آپ کا کیا کرنے کا ارادہ تھا، یا انٹرمیڈیٹ کر کے آپ کو کیا فائدہ حاصل کرنا تھا. تو آپ لکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا یہ پرانے زمانے کی کتاب ہے، اس میں BA لکھا ہوا ہے. یہ مجھے اکثر میں یہ بات کہہ رہی ہوتی ہوں جب بھی میں علامہ غالب یونیورسٹی کی کتابوں کو پڑھا رہی ہوتی ہوں کہ بھئی یہ کتاب جو ہے نا، یہ پرانے زمانے کی کتاب ہے. انہوں نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا، اور اپڈیٹ بھی کیا ہے تو توجہ سے نہیں کیا ہے. دیکھیں اس چیز کو بھی یاد رکھ لیجیے، اپنا ایک گول بنائیے گا کہ زندگی میں آپ جو بھی کام کریں آپ اسے بڑی ایمانداری کے ساتھ کریں. ابھی کتابیں اپڈیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہیں لوگوں کو، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایسے اپڈیٹ ہوئی ہیں کہ اب BA نہیں ہوتا، BS ہوتا ہے. تو انہوں نے اب تک BA لکھا ہوا ہے. اور بہت ساری کتابیں میں پڑھا رہی ہوتی ہوں. بعض اردو کی کتابوں میں نے دیکھا کہ جناب ابھی تک 5 روپے میٹر کپڑا جو ہے وہاں بیچا جا رہا ہے. 5 روپے میٹر کپڑا تو کیا 5 روپے کی تو ٹافی بھی نہیں ملتی اب تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن وہ اپڈیٹ نہیں ہوئی ہیں چیزیں. بہرحال تو آپ بھی بہرحال اپنے گولز بنائیے کہ انٹر کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. بس ایسی ٹائم ہے کر رہے ہیں چلو کر لیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی. تو اس کو ضرور لکھیے گا. دین نمبر 2 ہاؤ سکسیزفل یو ہیو بین سو فار ان اچیونگ یور گول. اور اب تک آپ کتنے کامیاب ہو گئے، کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں. 1 سیمسٹر 2 سیمسٹر آپ نے کامیابی سے پورے کر لیے ہیں، پاس کر لیا ہے، یہ بھی لکھیے. اف یو تھنک یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اچیو اینی آف دوز واٹ مائٹ بی دا ریزن. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے تو پھر وجہ کیا رہی ہیں. رائٹ اے فیو آف دوز ریزنز ایز ویل. تو ان کی بھی کچھ وجوہات آپ لکھ لیجئے اپنے پاس. لکھنے کا کیا ہے، بس یہ اصل میں آپ کو ریئلائز کروانا ہے کہ آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں. اچھا بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ہم جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب ہم لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو جو ہمارے سامنے چیزیں ایک پوائنٹ وائز آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی اسٹرینتھ کا بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں کہا جا رہا تھا نا کہ ڈائری لکھیے، تو یہ ایک بہت اچھی عادت تھی. اس سے آپ اپنا انالیسس کر سکتے ہیں اور کرٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں، یعنی تنقیدی جائزہ آپ لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے یوزفل ٹپس فار اسٹارٹنگ. پڑھنے کے لیے جو یوزفل ٹپس ہیں وہ کیا ہیں. ایز مینشن ارلیئر دا بیسٹ وے فار یو ٹو اسٹڈی از واٹ ورکس بیسٹ فار یو. سب سے بہترین جو پڑھنے کے لیے جو بات ہے وہ کیا ہے، آپ کے لیے سب سے اچھا کیا رہتا ہے. پوائنٹ نمبر 1 ہے سم پیپل لرن بیسٹ تھرو ریڈنگ. کچھ لوگ ریڈنگ سے جو ہے وہ اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں. انڈر لائننگ اور ہائی لائٹنگ، بڑے پیارے پیارے کلر کے مارکرز انہوں نے لیے ہوئے ہوتے ہیں، انڈر لائن کر رہے ہوتے ہیں امپورٹنٹ ورڈس کو، یا ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، کلر کر رہے ہوتے ہیں. انڈر لائننگ اور ہائی لائٹنگ ہیلپس اے لاٹ ان ریممبرنگ امپورٹنٹ پوائنٹس اسپیشلی اف اٹ از یور اون بک. ہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے. انڈر لائن کر لینا، کلر کر لینا بہت اچھی بات ہے، یاد کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اگر کتاب آپ کی اپنی ہو. یہ نہیں کہ لائبریری کی کتاب لے کر آئیں پڑھنے کے لیے اور اس کو انڈر لائن کر لیا سارا، تو یہ والے کام مت کیجیے گا. اٹ سیوز یو فرام ریڈنگ دا انٹائر پیراگراف اگین. تو اب کیا ہوتا ہے، دوبارہ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ کو پوری کتاب نہیں پڑھنی پڑے گی یا پورا پیراگراف نہیں پڑھنا پڑے گا، بلکہ جو آپ نے امپورٹنٹ ورڈس جو آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں بس آپ وہ پڑھ لیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹرائی ناٹ ٹو انڈر لائن اور ہائی لائٹ سو مچ دیٹ اٹ از ریئلی یوز لیس. اور یہ نہیں ہے کہ پورا پیراگراف ہی انڈر لائن کر لیا. جو امپورٹنٹ کی ورڈز ہیں نا ان کو انڈر لائن کیجیے، ان کو ہائی لائٹ کیجیے، تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. جیسے کہ ہم کبھی پڑھانے کے دوران میں آپ کی اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیتی ہوں ورڈس کو بھی. جیسے آپ یہاں دیکھیں یہ جو آپ کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے یہ بیسیکلی ہائی لائٹ ہے نا، کہ اس پیراگراف میں آپ کو یہ چیزیں بتائی جائیں گی، یہ چیز آپ کی سمجھ میں آئے گی. دین آپ کے پاس نمبر 2 پوائنٹ ہے پلاننگ اینڈ مینیجنگ اسپیسیفک ٹائمس فار اسٹڈنگ. منصوبہ بنائیے کہ کس وقت، کس خاص وقت میں آپ اپنی پڑھائی کو کریں گے. Planning and managing a specific time for studying time. Study time is any time you are doing something related to your studies. ہر وہ وقت جب آپ اپنی پڑھائی سے متعلق کوئی کام کر رہے ہیں وہ آپ کا پڑھائی کا ٹائم ہے. اٹ کین بی کمپلیٹنگ اسائنمنٹس، پریپیئرنگ فار ایگزام اور اسٹڈینگ آن یور اون. چاہے آپ امتحان کی تیاری، اسائنمنٹ بنا رہے ہوں، امتحان کی تیاری کر رہے ہوں، یا اپنا کچھ پڑھ رہے ہوں، یہ سب آپ کا اسٹڈی ٹائم ہے. میک یور اسٹڈی شیڈیول فار دا انٹائر ویک. پورے ہفتے کے لیے اپنا ٹائم بنائیے کہ اسائنمنٹ کی تیاری جو ہے وہ کب کی جائے گی،
امتحان کے لیے کب پڑھنا ہوگا، اور آپ ویسے ہی اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے کب پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹرائی ٹو اسٹڈی ایٹ دا سیم ٹائم ایچ ڈے، روزانہ اسی وقت پہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، یعنی اگر صبح 10 بجے کا ٹائم آپ نے رکھا ہے پڑھنے کا، تو صبح 10 بجے آپ ریڈی ہونے چاہیے، اپنی اس جگہ پر موجود ہونے چاہیے اپنی کتابوں کے ساتھ، اپنی ضروری چیزوں کے ساتھ، جب کہ آپ نے پڑھنے کا ٹائم رکھا ہے۔ اسٹڈینگ ایٹ دا سیم ٹائم ایچ ڈے establishes a routine that becomes a regular part of your life۔ جب آپ روزانہ ایک وقت پر پڑھتے ہیں تو یہ آپ کا روٹین بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، جسٹ لائک سلیپنگ اینڈ ایٹنگ، جیسے کہ آپ کھانا وقت پر کھاتے ہیں، آپ سوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی کا روٹین ہے، اسی طرح پڑھائی بھی روٹین بن جاتی ہے، اور جب آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا۔ when a scheduled study time comes up during the day you will be mentally prepared to begin studying۔ تو جب آپ کو شیڈیول ٹائم آئے گا تو آپ دماغی طور پر ریڈی ہوں گے کہ ہاں بھائی مجھے پڑھنا، یہ میرے پڑھنے کا ٹائم ہے۔ دین نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے ریویو یور نوٹس بیفور بگننگ این اسائنمنٹ۔ اپنے اسائنمنٹ کو کرنے سے پہلے آپ کے جو نوٹس ہیں ان کو ذرا ایک مرتبہ دوبارہ سے پڑھ لیجیے، اس کا جائزہ لے لیجیے۔ ریویوئنگ یور نوٹس کین ہیلپ یو میک شیور یو آر ڈوئنگ این اسائنمنٹ کریکٹلی۔ جب آپ اپنے ریویو کر لیں گے نوٹس کو تو یہ آپ کو اس بات کے لیے میک شیور کر دیں گے، یقین دلا دیں گے آپ کو کہ آپ اسائنمنٹ صحیح کر رہے ہیں۔ آلسو یور نوٹس میں انکلوڈ انفارمیشن دیٹ ول ہیلپ یو کمپلیٹ این اسائنمنٹ، اور یقیناً آپ کے نوٹس میں ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو آپ کو اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ دین نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ٹیل یور فرینڈ ناٹ ٹو کال یو ڈیورنگ اسٹڈی ٹائم۔ موسٹ امپارٹنٹ چیز، اپنے دوست کو بتا دیجیے کہ بھائی یہ میرا پڑھنے کا ٹائم ہے، اس ٹائم مجھے کال نہ کریں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ آپ جب آپ کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ دیکھو میرے یہ سونے کا ٹائم ہے، سب مجھے کوئی کال نہ کریں، بلکہ موبائل بھی لوگ آف کر دیتے ہیں، موبائل بھی بند کر کے سوتے ہیں کہ اس کی بیل آف کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اس وقت ہماری نیند ڈسٹرب نہ ہو، تو آپ کی پڑھائی بھی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے اپنے دوست کو بتا دینا کال نہیں کریں، یا لے جا کے سیدھا سیدھا موبائل امی کے ہاتھ میں دے دیں کہ بس یہ 2 گھنٹے آپ اپنے اپنے پاس رکھیں، اور کوئی کال آئے تو آپ خود ریسیو کر کے بتا دیں کہ بھائی میں پڑھ رہا ہوں۔ دین ٹو اسٹڈی پرابلمس کین اکر اف یور فرینڈس کال یو ڈیورنگ یور اسٹڈی ٹائم۔ 2 طرح کے پرابلم ہوتے ہیں اگر آپ کا دوست آپ کو پڑھائی کے وقت فون کرتا ہے۔ فرسٹ یور ورک از انٹرپٹیڈ، پہلے تو آپ کا جو کام ہے وہ انٹرپٹ ہو جاتا ہے، اس میں مداخلت ہو جاتی ہے۔ اٹ از ناٹ دیٹ ایزی ٹو گیٹ بیک ٹو واٹ یو ور ڈوئنگ، اور یہ آسان نہیں ہوتا کہ واپس اس کام پہ آپ دوبارہ چلے جائیں، یا لائک آپ کوئی پیراگراف لکھ رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، اب دوبارہ سے دماغ کو اس تک لے کر آنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے۔ دوسری بات یور فرینڈ میں ٹاک اباؤٹ تھنگز دیٹ ول ڈسٹریکٹ یو فرام واٹ یو نیڈ ٹو ڈو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست آپ کو ایک ایسا قصہ سنا دے، ایسی بات کر دے کہ اب آپ کا دل پڑھائی میں لگے ہی نہ، تو اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ سٹ ڈاؤن فار 45 منٹس انٹرول، اب پڑھائی میں کیا کریں 45 منٹ کا ضرور وقفہ لیں۔ when you feel you cannot concentrate anymore take a short break 10 to 15 minutes، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کو لگے کہ آپ تھک گئے ہیں تو 10 سے 15 منٹ کا وقفہ لے لیجیے۔ ڈیورنگ دا بریک یو کین، اچھا اب یہاں پہ انہوں نے کہا سٹ ڈاؤن فار 45 منٹس انٹرولس، 45 منٹ کے وقفے سے پڑھیے، مطلب 45 منٹ پڑھیے، یہ نہیں کہ 45 منٹ کا وقفہ لے لیجیے، بہت ہوتے ہیں 45 منٹ، 45 منٹ پڑھیے، پڑھنے کے لیے 45 منٹ کم ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو کلاسز ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسکول میں کالجز میں تو 45 منٹس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، یا 50 منٹس کا، جو بڑی کلاسز ہوتی ہیں وہاں 50 منٹس کا بھی ہوتا ہے، تو کم سے کم تو 45 منٹس کا ہوتا ہے یہ، پھر اس کے بعد تھوڑا وقفہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وقفہ یہ ہوتا ہے کہ کلاس چینج ہو جاتی ہے تو آپ کا دماغ خود ہی فریش ہو جاتا ہے جب آپ کا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈیورنگ دا بریک یو کین ہیو سم اسنیکس اینڈ ایون گو فار اے واک، اب جو 10-15 منٹ کا آپ نے وقفہ لیا اس میں آپ کچھ کھانے پینے کا کام کر لیجیے، ٹہل لیجیے ذرا گھر میں، ادھر ادھر گھوم پر آ جائیے، کوئی چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو ذرا چھیڑ چھاڑ لیجیے، یہ نہیں کہ ان کو تنگ کریں، تھوڑا سا ان سے ہنسی مذاق کر لیجیے، انجوائے کر لیجیے ان کے ساتھ، کوئی آپ کو امی سے بات کر لیجیے، حال احوال پوچھ لیجیے، تو یہ چیز آپ کو آپ کے دماغ کو ریلیکس کر لے گی، ٹھیک ہے، دیس ریلیکسیشن مائنڈ۔ اچھا سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے کچھ فروٹ وغیرہ رکھ لیجیے فریج میں۔ اب آپ نے یہ سوچ لیا کہ جناب یہ میں نے 45 منٹ کا میں نے یہ کام کیا، تو اس کے بعد جو آپ کا لنچ بریک ہوتا ہے نا، اپنا لنچ بریک کیجیے، ایک فروٹ نکالیے، ایک سیب نکال لیجیے، ایک کیلا نکال لیجیے، جو بھی اس وقت کا پھل ہے موجود وہ کھائیے، آرام سے مزے کیجیے، انجوائے کیجیے، اس کے بعد آپ فریش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے، کوئی جوس پی لیجیے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو آپ کی صحت کو بھی مینٹین رکھیں گی اور آپ کی پڑھائی بھی اچھے سے ہوگی۔ دین ریوارڈ یور سیلف اف یو ہیو میٹ یور گول، اور اپنے آپ کو انعام بھی دیجیے جب آپ اپنا گول اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیں۔ اف یو پلان ٹو اسٹڈی 1 یونٹ ان اے سٹنگ اینڈ سکسیڈ، اگر آپ ایک
سٹنگ میں ایک یونٹ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کامیاب ہو گئے, دین یو مے ریوارڈ یور سیلف بائی ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ میکس یو ہیپی. تو پھر آپ کوئی ایسا کام کیجیے جس سے آپ خوش ہوتے ہوں اور یہ آپ کا انعام ہوگا. فوڈ, ایکسرسائز, ویڈیو گیمز ایکسیٹرا کین بی اے فیو گڈ ایگزامپل. تو آپ کھانا کھا لیجیے, اچھا کھانا کھا لیجیے, ایکسرسائز کر لیجیے, کوئی ویڈیو گیم کھیل لیجیے, یہ سب اچھی سی مثالیں ہیں آپ کو اپنے آپ کو ریوارڈ دینے کی, جس سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ کام آپ کیجیے. دین فائنلی ریویو واٹ یو ہیو اسٹڈیڈ جسٹ بیفور یو گو ٹو بیڈ. پھر بستر پہ جانے سے پہلے ضرور ریویو کیجیے کہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے. یوزلی اے ٹیکسٹ بک ان آور سسٹم ہیز SAQ سیلف اسیسمنٹ کویشچن. ٹھیک ہے, کتابوں میں یہاں پر خاص کر علامہ اقبال روپی یونیورسٹی کتابوں میں سیلف اسیسمنٹ سسٹم ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ نشان لگا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ایچ سیکشن اور یونٹ, ہر سیکشن کے اینڈ میں ہوتا ہے. ود دی ہیلپ آف دیز SAQs ریویوز واٹ یو ہیو اسٹڈیڈ جسٹ بیفور یو گو ٹو بیڈ ایچ ڈے ایز ویل ایز ایٹ دا اینڈ آف دا ایچ ویک. ہر روزانہ یا ہر ہفتے کے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے, کیا لرن کیا ہے. یو ول فائنڈ دیٹ یو ول ریممبر دا ورڈز ویری اسٹرانگلی دا نیکسٹ مارننگ. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ابھی دیکھیں گے کہ آپ کو یہ الفاظ بہت اچھے سے اگلے دن یاد ہوں گے, کیونکہ آپ نے سونے سے پہلے آپ نے کام کیا ہے نا. تو سونے سے پہلے جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بہت اچھے سے یاد رہتا ہے. اچھا دیکھیں, ہاؤ ناٹ ٹو اسٹڈی. اب یہ تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ اسٹڈی کیسے کریں. اب یہ کہ کیسے اسٹڈی نہیں کرنا چاہیے, ڈونٹس کیا ہیں اس کے. کریمنگ از ناٹ یوزفل فار لانگ ٹرم میموری. یہ جو ٹک 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 پڑھنا ہوتا ہے نا, اس کو مت کیجیے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, آپ بھول جائیں گے. اسٹڈی آن دا کمپیوٹر. اچھا, کمپیوٹر پہ پڑھنا ہے. ٹرائی ٹو اوائڈ اسٹڈینگ آن دا کمپیوٹر ایز مچ ایز پاسبل. کمپیوٹر پہ پڑھنے کو اوائڈ کریں اتنا زیادہ جتنا زیادہ کہ آپ کر سکتے ہیں. یو ول بی ٹیمپٹیڈ ٹو چیک یور ای میل اور یوز دا نیٹ. اچھا جناب, یہ وجہ انہوں نے اس لیے بتائی کیونکہ دیکھیں اگر آپ میچور نہیں ہیں نا تو پھر یقیناً آپ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن آیا اور آپ نے جو ہے اچھا میری میل آئی ہے, کیا لکھا ہوا اس میں, اس کو دیکھنا شروع کر دیا. نیٹ کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے, ارے اچھا یہ نئی ویڈیو آئی ہے, چلو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, شارٹ تو ہے 3 منٹ کی ہے, دیکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ اس قسم کے ہیں بالکل بھی آپ کمپیوٹر پہ کام مت کیجیے. لیکن اگر آپ میری والی قسم کے ہیں کہ کچھ ہو جائے, جو کام مجھے کرنا ہے بس مجھے وہی کام کرنا ہے, تو میں وہ کام ضرور, وہ اپنا کام پورا کمپلیٹ کر دوں. لائک ابھی بھی میں نے نوٹیفیکیشن سارے وہ جو بہت ڈسٹرب کر رہے تھے تو میں نے نوٹیفیکیشن سارے اسٹاپ کر دیے ہیں کہ تاکہ نوٹیفیکیشن نہ آئیں اور نہ مجھے ڈسٹرب کریں اور میں اطمینان کے ساتھ اپنا کام کر سکوں. اور میں ٹائم بھی صبح کا اس لیے ایسا نکالتی ہوں کہ جب مجھے باہر کی آوازیں تھوڑی کم ہی ہوں اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی آرام سے ہو سکے, میں آپ کو اچھے سے بتا سکوں, سمجھا سکوں. تو آپ نے بھی اپنے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے. دین اسٹڈی جسٹ آفٹر یو ہیو ایٹن. کھانا کھانے کے بعد اسٹڈی نہ کریں. اسٹڈیز ہیو شون دیٹ تھنکنگ از سلوور آفٹر ہیونگ اے میل. یہ پتہ لگا ہے کچھ کتابوں سے, کچھ پیپر سے, کہ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ آپ زیادہ اچھے سے نہیں ہوتی. یعنی کھانا مطلب پورا فل میل کھانا, ٹھیک ہے. وہ جو میں نے آپ کو ان بٹوین بتایا نا کہ آپ نے کوئی ایک سیب کھا لیا, کوئی کیلا کھا لیا, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اس سے تو آپ کی پڑھائی اچھی ہوگی, آپ فریش ہو جائیں گے. کیونکہ لنچ بریک تو ہوتا ہی ہے نا تمام اسکولوں میں, تمام کالجز میں لنچ بریک کیوں ہوتا ہے؟ اگر فل پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے. کہتے ہیں کھانے میں بھی ایک نشہ ہے, آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے تو آپ نہیں پڑھ پاتے. لیکن چھوٹا موٹا جو ہے وہ چھوٹی سی ٹک شاپ وہ چلے گی آپ کی, کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کھا لیں وہ چلے گا. دین اسٹڈی جسٹ آفٹر یو ہیو ایٹن. اچھا, یہ آپ نے نہیں کرنا ہے. دین اسٹڈی ٹو مچ ایٹ ون ٹائم. بہت زیادہ ایک وقت میں پڑھنا بھی آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. اف یو ٹرائی ٹو ڈو ٹو مچ اسٹڈینگ ایٹ ون ٹائم یو ول بی ٹائرڈ اینڈ یور اسٹڈینگ ول ناٹ بی ویری افیکٹو. آپ تھک جائیں گے اور آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ پورا اثر نہیں ہوگی. ٹیکنگ شارٹ بریکس ایز وی سیٹ ارلیئر ول ریسٹور یور مینٹل انرجی. چھوٹے چھوٹے بریکس آپ لیتے ہیں تو یہ آپ کی مینٹل انرجی کو ریسٹور کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بھی اپنی ویڈیو بہت لمبی نہیں بناتے ہیں. حالانکہ ایک بار لمبی بنا رہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو اسٹاپ کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں بناتے ہیں کہ تاکہ اتنی ہی آپ دیکھ لیں, آپ کو بھی ایک سیٹسفیکشن ہو جائے, اچھا بھی میں نے یہ اتنا پڑھ لیا ہے, یہ میں نے اتنا دیکھ لیا ہے, اب میں اس کے بعد اپنا کوئی اور دوسرا کام کر لیتا ہوں, تو وہ آپ کو آسانی ہوتی ہے. لائک ابھی بھی ہماری ویڈیو جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ 34 منٹس کے ہو گئی ہے. تو میرے خیال ہے کہ اتنا کافی ہے. جو لوگ کنٹینیوس تھوڑا زیادہ 1 گھنٹے تک پڑھ سکتے ہیں تو وہ بہت ایزیلی اپنا دوسری ویڈیو کو آگے کر کے دوسری ویڈیو لگا کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم اس کو اسٹاپ کریں گے اپنے یونٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ یونٹ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں, سوری دا پارٹ آف دا نیکسٹ, ابھی تو یہ ہمارا یونٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے نا, تو باقی کا حصہ جو ہے وہ نیکسٹ ہم
वीडियो में आपको हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर समझाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, कितना फ़ायदा हुआ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे उनके लिए काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये कि मेरे करियर का आगाज़ ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से हुआ था, तो इसलिए भी बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा जो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि बड़े रिस्पॉन्सिव होते हैं, बताते हैं आपको कि हमें ये वीडियो अच्छी लगी, हमें ये चीज़ समझ में आई, ये मुझे समझ में नहीं आई। अभी एक बच्ची ने मुझे, या बच्चे ने शायद मुझे मैसेज किया था कि मुझे ये ग्रामर का पॉइंट समझा दीजिएगा, समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे कहा बेटा आप बता दें, कोई ग्रामर का पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर मेंशन करें कि ये वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो मैं इसकी एक अलहदा से भी वीडियो बनाकर मैं आपको ज़रूर अपलोड कर दूँगी आपके लिए, क्योंकि मेरा देखिए मकसद यही है कि आपको पढ़ाई में मदद मिले और आप जो हैं वो मेरे लिए दुआ करें। जब भी आप ये पढ़ें आपको आसानी हो तो ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, आसानी अता फ़रमाए, बेहतरी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो है आपके पढ़ने में आसानी करे और आपका दिल पढ़ाई में अच्छे से लगे। जो पढ़ें वो याद रहे, जो याद रहे वो इम्तिहान में भी आए और ज़िंदगी में भी काम आए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।